بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 97 بلا عنوان، حدیث نمبر 506۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تو سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے۔ باب نمبر 98، سواری اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 507، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ باب نمبر 99، چارپائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 508، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پاتی کی طرف سے کھچک کر لحاف سے باہر ہو جاتی۔ باب نمبر 100، نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تشہد میں بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں گزرنے والے کو روکا اور فرمایا کہ اگر گزرنے والا لڑائی کے بغیر باز نہ آئے تو اس سے لڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 509، ابو صالح سامان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سعید نے اس کے سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا۔ اس نے اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ بعد ازاں وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا اے ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھے پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ نمازی اسے روکے، اگر وہ گزرنے والا نہ روکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ باب نمبر 101، نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر گناہ۔ حدیث نمبر 510، حضرت بشر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد نے انہیں حضرت ابو جہیم
رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بابت کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا ہے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ راوی حدیث ابو النضر نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا کہ بشر بن سعید نے 40 دن کہے یا مہینے یا سال۔ باب نمبر 102، آدمی کی طرف رخ کرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اس صورت میں ہے جب نمازی کی توجہ سامنے والے کی طرف ہو جائے، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایک شخص دوسرے کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ حدیث نمبر 511، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ نماز کو کیا چیز توڑ دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا، کتے، گدھے اور عورتوں کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو تو کتوں کے برابر بنا دیا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، پھر اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی اور میں بحالت نماز آپ کے سامنے آنے کو ناپسند سمجھتی تو آہستہ سے کھسک کر نکل جاتی۔ حضرت امس ابراہیم علی سود کی سند کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح کی روایت کرتے ہیں۔ باب نمبر 103، سوئے ہوئے شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 512، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض کے بل سوئے رہتی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بیدار کر دیتے، چنانچہ میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ باب نمبر 104، عورت کی طرف رخ کر کے نفل نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 513، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سویا کرتی تھی کہ میرے پاؤں آپ کے قبلے کی جگہ میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو چھوتے، میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ باب نمبر 105، جس نے یہ کہا کہ نمازی کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ حدیث نمبر 514، حضرت مشروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے مشابہ قرار دے دیا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، پھر مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور میں آپ کے سامنے بیٹھنے کو پسند نہ کرتی، مبادا آپ کی اذیت یا ناگواری کا باعث بنوں تو آپ کی پائتی کی طرف سے کھسک کر نکل جاتی۔ حدیث نمبر 515، حضرت ابن صحاب کے بھتیجے نے اپنے چچا امام زہری سے سوال کیا، نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان آپ کے گھر کے بستر پر عرض میں جنازے کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ باب نمبر 106، دوران نماز میں
چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا۔ حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، جو آپ کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ باب نمبر 107۔ ایسے بستر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جس پر حائضہ عورت لیٹی ہو۔ حدیث نمبر 517۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرا بستر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز کے برابر میں ہوتا، بسا اوقات آپ کا کپڑا میرے بدن پر آ جاتا جبکہ میں اپنے بستر پر ہوتی۔ حدیث نمبر 518۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کے برابر سوئی ہوتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا میرے جسم پر آ جاتا جبکہ میں بحالت حیض ہوتی۔ باب نمبر 108۔ کیا یہ جائز ہے کہ نمازی اپنی بیوی کے پاؤں کو دبا دے تاکہ وہ سجدہ کر سکے؟ حدیث نمبر 519۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول کر دبا دیتے اور میں انہیں سمیٹ لیتی۔ باب نمبر 109۔ عورت کا نمازی کے بدن سے پلید چیزیں دور کرنا۔ حدیث نمبر 520۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش کی ایک جماعت بھی وہاں مجلس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں خاندان کی ذبح شدہ اونٹنی کے پاس جائے اور اس کے گوبر، خون اور بچہ دانی کو اٹھا کر لائے، پھر اس کا انتظار کرے، جب یہ سجدے میں جائے تو ان تمام چیزوں کو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے؟ چنانچہ اس جماعت کا سب سے بڑا بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا اور اسے اٹھا لایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے سب کچھ آپ کے دونوں سانوں کے درمیان رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت سجدہ ٹھہرے رہے اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت پر بری طرح ہنستے رہے اور وہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے تھے۔ اندریں حالات کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم عمر بچی تھی، چنانچہ وہ اطلاع پاتے ہی دوڑتی ہوئی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدے ہی کی حالت میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے دور کر دیں، پھر کفار کی طرف رخ کر کے انہیں سخت برا بلا کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کے خلاف بائیں الفاظ بد دعا کی، اے اللہ قریش کو یہ اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر آپ نے نام بنام بائیں الفاظ بد دعا فرمائی، اے اللہ عمرو بن حسام، ابو جیل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان نامزد تمام لوگوں کو غزوہ بدر والے دن مردہ حالت میں گرے پڑے دیکھا، پھر ان کی لاشوں کو کھینچ کر بدر کے گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا جو لوگ بدر کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔